اے عیسیٰ مجھے حیا آتی ہے، اے عیسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب قبر دے دوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے میرا بھائیو، ذرا سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب قبر دوں۔ میرا بھائیو، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ والدین جس کا بچہ حافظ قرآن ہے، رب کعبہ کی قسم۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بخشش کے ذریعہ ہماری اولاد بنے تو میرا بھائیو اپنے بچوں کو نیک بنائیے۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ آپ اس قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مردے کے اوپر سانپ بچھو مسلط ہے۔ فرشتے مردے کو عذاب قبر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر کو دیکھتے ہوئے آگے کو بڑھ جاتے ہیں۔ جب شام کے وقت آپ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کا گزر اسی قبرستان سے ہوتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں آگ لگی تھی، جس مردے کے اوپر سانپ بچھو مسلط تھے، جس مردے کو فرشتے عذاب قبر دے رہے تھے، اسی قبر میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اسی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں، اسی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یہ منظر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ماجرا کیا ہے، اے اللہ معاملہ کیا ہے؟ جب میں ادھر سے واپس گیا، جب میں ادھر سے گیا تو میں اسی قبر کو دیکھا، اسی قبر میں آگ لگی ہوئی تھی، مردے کو فرشتے عذاب قبر دے رہے تھے، لیکن ابھی میں واپس لوٹ رہا ہوں تو اسی قبر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہے، اسی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اسی قبر میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ، وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، سنو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے عیسیٰ یہ میرا بندہ جو قبر میں ہے یہ یقیناً گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے دنیا میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ آیا تھا۔ اس کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہوا نا، جب وہ بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہوا، تھوڑی سی عمر ہوئی، تو اس کی بیوی نے اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر مسجد کے مکتب میں رکھایا، اور آج مسجد کے حافظ جی نے اس کو پڑھایا ہے کہ پڑھو بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ مجھے حیا آتی ہے، اے عیسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب قبر دے دوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے میرا بھائیو، ذرا سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب قبر دوں۔ میرا بھائیو، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ والدین جس کا بچہ حافظ قرآن ہے، رب کعبہ کی قسم۔
خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بخشش کے ذریعہ ہماری اولاد بنے، تو میرا بھائیو اپنے بچوں کو نیک بنائیے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ اتنے نہیں روتے جتنے آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو اے میرے بھائیو سنو، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لوگوں سنو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس قبر سے پاس ہو گیا، اس کے لیے آخرت کی باقی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اے میرے بھائیوں، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آج جو یہ دنیا کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، آج جو یہ دنیا کی رعنائیاں نظر آ رہی ہیں، میرے رب کی قسم دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار کی ہے۔ اب بتاؤ، ہمیں اور آپ کو قرآن کے اوپر یقین ہے نا؟ بتاؤ میرے بھائی، بتاؤ میرے بھائی، یقین ہے نا؟ قرآن کی ایک ایک بات حق ہے، میرے نبی کی ایک ایک بات حق ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر نیچے گر سکتا ہے، دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اور لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی ایک ایک بات حق، میرے نبی کی ایک ایک بات حق ہے۔ تو بتاؤ، جب ہمارے نبی کی بات سچ، قرآن کی بات سچ ہے، تو آج ہم اور اب کہاں جا رہے ہیں میرا بھائیو؟ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں میرے بھائیو، آدھی دنیا پر جس کی حکومت تھی۔ میں آپ لوگوں کو میرے بھائیو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ ہماری اصلاح ہو جائے میرے بھائیو۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ سوچیں ذرا، اس واقعے کو غور سے سنیے۔ ایک بادشاہ بھی گزرے ہیں میرے بھائیو، جس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے نصیحت کیا، اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ اے میرے وزیروں سنو، جب میں مر جاؤں گا نا تو میرا دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ اے میرے وزیروں سنو، جب میں مر جاؤں گا نا تو میرا دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیر پریشان ہو جاتے ہیں،
حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر بادشاہ سلامت ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں۔ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی جنازے میں تو دور دور سے لوگ آئیں گے، لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، لوگ آپ کی دولت کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، لوگ آپ کو عزت کو شہرت کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، لیکن آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بادشاہ کا جواب سنیے مسلمانوں، دل کی کانوں سے سنیے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرا دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر اس لیے نکال دینا تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لے، دنیا دیکھ لے، دنیا کے انسان دیکھ لے کہ اس بادشاہ کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کو اللہ نے عزت بھی دیا تھا، دولت بھی دیا تھا، شہرت بھی دیا تھا، لیکن آج جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسی لیے اے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب دنیا سے جائیں گے نا، ہم سب دیکھتے ہیں، ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں میت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا ہے، پھر بھی آج ہم اور آپ باز نہیں آتے ہیں گناہوں سے۔